Kashmir News Service presents. پہلے یہ واضح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیانات جو یہ پارٹیز آئی ہیں جن پارٹیز کو پناہ اور جن پارٹیز کو پروموٹ رائٹ ونگ کر رہی ہے، وہ اتنی جرت کر رہی ہے کہ وہ کشمیر JNK کے ٹالسٹ لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ 1931 کے شہیدوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ جس طریقے اور جس لحاظ سے جس لہجے سے بات کی گئی وہ سراسر غلط تھا، اور ہم کنڈم کرتے ہیں اس بیان کو، اور ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں ایک بات کہ آج اگر ان کی یہ حیثیت جو بھی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ لینڈ ٹیلر کس نے لایا یہاں پر؟ فری ایجوکیشن کس نے کیا؟ وہ شیر کشمیر کی بدولت ہوا۔ اگر شیر کشمیر نے وہ جدوجہد نہیں کی ہوتی، آج میں شاید اس کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوا ہوتا۔ میں گاؤں سے آتا ہوں، مجھے ایک بلیف ملا، مجھے طاقت ملی جب وہ جدوجہد شیر کشمیر نے کی۔ اور وہ جدوجہد کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ وہ 1931 کی شہیدوں سے سٹارٹ ہوئی، جس کی ترجمانی شیر کشمیر نے کی۔ اور آپ آج اتنے روگردان ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاسی روٹی جمانے کے لیے ٹالسٹ لیڈر شیر کشمیر کے بارے میں ایسی نازیب باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو اپالوجی، ایک پبلک اپالوجی ایشو کرنی چاہیے۔ جس طریقے کی زبان، جس طریقے کے بیان آپ نے 1931 شہیدوں کے بارے میں بولا ہے، شیر کشمیر کے بارے میں بولا ہے، آپ کو واپس لینا چاہیے، اور آپ کو پورے JNK کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کروڑوں کے مالک بن گئے ہیں، کیسے بن گئے آپ مالک؟ یہ حقوق کیسے ملے آپ کو؟ آج آپ منسٹر تھے، آپ کچھ پہلے اچھے عہدے پر بھی تھے، آج آپ کے پاس کروڑ کی پراپرٹی ہے، کیسے ملا یہ آپ کو؟ اگر یہاں پر شیر کشمیر نے جدوجہد نہیں کی ہوتی، آپ شاید آج کہیں کسی گھر میں آپ کچھ اور کر رہے ہوتے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاسی بیان اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اس لیڈر پہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے جس کو صرف JNK میں نہیں اور صرف ہندوستان میں نہیں، who is recognized globally، پورے ورلڈ میں جس کا ایک نام ہے، جس کی ایک پہچان ہے، اور آپ اس کے بارے میں نازیب باتیں کر رہے ہیں۔ تو میری آج یہ پریس کانفرنس بلانے کا ہی بس یہی ایک مدعا مقصد ہے کہ ان کو ایک پہلے سمجھانا کہ آپ اپنی جو ہے جس طریقے سے آپ بیانات دے رہے ہیں اس سے آپ پرہیز کریں، اور بالخصوص جو شیر کشمیر اور 1931 کے مارٹرز کے خلاف جو آپ نے باتیں کی ہیں، اس پہ آپ کو ایک پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی۔ اس کی اگر بات کریں، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ایموشنل سیاست جو ہے جموں کشمیر ویلی کے اندر ختم ہو چکی ہے، کشمیر کی عوام جو ہے آلریڈی سمجھ چکی ہے، اور ان کی سیاست کا جو چیپٹر ہے وہ آلریڈی کلوز ہو چکا ہے۔ ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو ایموشنلی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ سیاسی بیان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کی اور یہ ڈائیورٹ انٹینشن چاہتے ہیں، بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے ان کا جو گراؤنڈ ہے یا سیاسی مقام جو ہے وہ آلریڈی اوور ہو چکا ہے۔ دیکھیے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایموشنل سیاست کس کو کہتے ہیں۔ ایموشنل سیاست آپ اس کو کہیں گے کہ ایموشنلی اگر ہم JNK کی عوام کے رائٹس کے لیے بات کریں گے، اگر آپ اس کو ایموشنل بولتے ہیں تو وہ ہم ایموشنل ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں گے کہ جو 2019 میں 5 اگست کو جو JNK کو اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی چھینا گیا، اس کی ہم واپس چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ واپس ملنا چاہیے، تو پھر وہ ایموشنل ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات نہ کریں، ہم کشمیر کے اور جموں کے عوام کے حقوق جو ان سے چھینے گئے، اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی چھینے گئے، اگر ہم اس پہ بات نہ کریں، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایموشنل ہے، تو بالکل مجھے ایکسیپٹ ہے، یہ ایموشنل بیانات ہے۔ دیکھیے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، یہ نیریٹو بلڈنگ کشمیر میں نہیں ہو رہی ہے، یہ نیریٹو بلڈنگ کہیں اور سے آ رہی ہے۔ یہ نیریٹو بلڈنگ ناگپور سے آتی ہے، اور یہاں کچھ خریدے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو اس نیریٹو کو چلاتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس ایک واحد تنظیم ہے جس نے ہمیشہ کشمیر ہو یا جموں ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، ہر کسی کے حق کے لیے بات کی ہے، اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور بالخصوص جو 2019 میں ہوا، سراسر زیادتی ہوئی کشمیر کے ساتھ، سراسر ہمارے رائٹس چھینے گئے، ہم کو بند رکھا گیا، اور ہم نے باضابطہ طور اس پہ
ہم نے جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ بار بار اس پہ ظاہر کیا کہ ہم ایک اللیگل ایکشن کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی سماعت ڈالی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جلد وہاں سے جو ہے ہماری جو پی آئی ایل کا ہے اس پہ ریکویسٹ پہ وہ سماعت کریں گے اور جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہوگا. Abrogation of Article 370, as other political leaders said that it was the time when all the regional political leaders were trying to, raise their voice that we were in the jail, that's why we couldn't do anything. But now, right now, everybody is free. So what they had done to the people of Kashmir Valley, at the other side, they are, giving their statements that they are going to fight for the restoration of Article 370, but at the other side, they are doing same whatever they had done from past 70 years. No, what do they expect us to do? There are proper procedure that is to be followed, and as I would as a representative of Jammu and Kashmir National Conference, I will speak for National Conference. We were the first party which filed a PIL against the illegal abrogation of sections of Article 370 and 35A in the Supreme Court, and that has happened 2 years ago. Now, like you and me, the world has had a different phenomena right now because of COVID-19. There has not been any kind of hearing. So you and like any other Kashmiri or for that matter resident from Jammu, we are all awaiting that when will Supreme Court take a final call, and we are awaiting their the hearing that we are expecting that they would do. All of us are expecting that they would soon announce the hearing for this for the PL that we have found. There are other organizations and individuals who have filed similar kind of a PIL in the Supreme Court. So we are all awaiting. That is what we can do. I mean, that is the only recourse as a mainstream political party. For a mainstream political, the only recourse left to us is judiciary. And we have approached the judiciary. Now it is up to the judiciary to initiate the proceedings in that case. And we are all waiting for it. And let me tell you one thing. Our case, which has been filed by 2 MPs, Muhammad Akbar Lone Saab and Hasnain Masoodi Saab, it is a very solid, very watertight case, and I am pretty sure the arguments that has been presented by us representing the whole of Jammu and Kashmir, they are very solid, and I am hopeful that the judiciary will give a verdict in our favor. Sir, one last question from our side, that if the particularly if you talk about the state relief, it will not be restored, will JKNC is going to take part in the elections? See, there are no answers for any hypothetical question. It is not there is no announcement as such. Let them announce. Simply I have a question in my mind, as that's what I told you کہ like our JKNC کی اگر بات کریں, کیا یہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ حصہ لے گی اگر اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونے سے پہلے ہی الیکشنز ہوتے ہیں؟ دیکھیے, ہم ایک ڈسپلن پارٹی ہے. نیشنل کانفرنس از اے ڈسپلن پارٹی. ہمارا ایک پارلیمنٹری بورڈ بیٹھتا ہے, ہمارا ایک جو سینئر لیڈرز کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے. جو بھی کوئی جو پارٹی کا لاہے عمل ہے, فیوچر لاہے عمل ہے, دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی دیٹ پارلیمنٹری بورڈ. سو میں آپ کو یہی بولوں گا, ابھی تو الیکشن کی بات ہوئی نہیں, الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا نوٹس نکالا نہیں, میرے نظر میں تو ہے نہیں, تو یہ قبل از وقت ہوگا ابھی اس پہ بات کرنا. اور جب ایسا کچھ ہوگا تو ہماری پارٹی بیٹھے گی اور ہمارے سینئر لیڈرز جو ہے وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے, اور جو فیصلہ ہوگا اس فار ایگزامپل کمیٹی میں, وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. تب Thanks for watching Kashmir News Service.